صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک وہ فلم بنی ہے سوشل میڈیا کے لیے. اس فلم کا خاص نام ہے جو میں نہیں لیتا, اور وہ بازاروں کے نام ہے, بازار حسن کا وہ نام ہے. اب وہ فلم جو ہے وہ ہم بڑا کنڈیم کرتے ہیں کہ اس کو دکھایا جائے یا ہماری نسلیں دیکھیں, اور اس میں انتہائی, میں لفظ انورٹڈ کاما میں استعمال کروں, پاکیزہ ڈانس ہیں. وہ گندے ڈانس نہیں ہیں, اس کے اندر ایک کلچر دکھایا گیا ہے لاہور کا 1920s کا 1930s کا. ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے. دیکھیں نا, اس لیے اور ہمیں یہ بھی پتہ لگنا چاہیے کہ یہ ہمارے دور زوال کی علامت ہے. یعنی ظاہر بات ہے یہ جس کی بات کیا جی, یہ سمجھ سے بات بالا تر ہے نا کہ ایک تعلیمی ادارہ ہے, اس نے ایک سلیبس بنایا ہے, اس نے ایک HR بنایا ہے, اس نے تعلیم دینے کی ذمہ داری لی ہے. یہ جو سٹیج کے اوپر ایک لڑکی ناچ رہی ہے یا پورے آڈیٹوریم کے اندر ایک لڑکی ناچ رہی ہے یا ایک لڑکا ناچ رہا ہے, یہ کلچر کی پروموشن بغیر ایڈمن کے کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ تعلیم کسی بھی معاشرے اور کسی کی تہذیب کے لیے ایک پوری لائف لائن ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹ ایک کوئی یہ ہے, یعنی ایک مادی چیز ہے. یعنی آپ جس سے پوچھ لیجئے وہ یہ کہتا ہے کہ تعلیم کے ذریعے کوئی قوم اپنے ہیروز کو, اپنے ماضی کو, اپنی تاریخ کو جو ہے کہ حال میں منتقل کرتی ہے. یہ ہے تعلیم بنیادی طور پر. اور تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستقبل کے شہری تیار کرنے کا نام ہے. ہم مستقبل کے یہ شہری یہ تیار کریں. اگر دیکھیں ہماری ترجیح جو ہے, علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی, موسیقی و صورت گری و علم و نباتات. اقبال نے کہا تھا کہ یہ ہے کہ محکوم کے حق میں یہ تربیت اچھی ہے کہ آپ ان چیزوں کو جو ہے, اس نے 3 جو ہے کہ آپ کو گنوا دیے. یہ ہے وہ مسئلہ کہ اس وقت ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر 2 کروڑ 62 لاکھ بچے سکول نہیں جا رہے. کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ حکومت پنجاب 5000 سکول پہلے ہی دے چکی, پرائیویٹ سیکٹر کو 13000 اور دے رہی ہے. حکومت کہہ رہی ہے ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے, پرائیویٹ سیکٹر لے جائے, پرائیویٹ یونیورسٹیاں لے جائیں, حتیٰ کہ وہ لے جائے. ہمیں جوائن کیا نسیم قریشی صاحب نے. نسیم قریشی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں. السلام علیکم صاحب, بہت بہت ویلکم. مرزا صاحب, صورتحال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایک ایکٹیویٹی, مثال کے طور پہ میں اپنے کالج کے اندر جا کے, میں مثال نہیں دے رہا, یہ میرے ساتھ گزری ہے. ایک دفعہ ایک لیکچر تھا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا, اس لیکچر میں نعت پڑھوا دی ایک بچی سے. اب میں نے بڑا خوشی سے پاگل سا ہو گیا کہ نعت پڑھ دی بچی نے. او ہو شو کاز نوٹس آ گیا اتنا سا کہ آپ نے سیکولر ایکٹ نہیں کیا. نعت پڑھنے پہ میں 2 دفعہ شو کاز نوٹس لے چکا ہوں. یہاں پہ ہنگامے ہو رہے ہیں, ڈانس ہو رہے ہیں, ناچ ہو رہے ہیں. شادی بیاہوں پہ وہ ناچ نہیں ہو سکتے جو یہاں پہ سولو پرفارمنسز ہو رہی ہیں. یہ مینجمنٹ کی مطلب اجازت کے بغیر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جو آپ نے اور جعفری صاحب نے جو دونوں باتیں کی ہیں بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ایسا کس نے الاؤ کیا؟ کس نے الاؤ کیا؟ ایسا الاؤ کیا ہمارے اس جوائنٹ فیملی سسٹم کو توڑنے والوں نے. ہمیں جو ایک اللہ کی خاص نعمت تھی, ہماری ایک جوائنٹ فیملی تھی, ماں بہن بھائی چچا چچی, یہ سارے خوبصورت ایک رشتے تھے جو آپ کے اولادوں کو تربیت دیتے تھے, مانیٹر کرتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارا ایجوکیشن نظام ہمیں ایسا دے دیا جس میں سے تعلیم ہی انہوں نے رکھ دی. تربیت کا ایلیمنٹ نہ تعلیمی اداروں میں رہا, نہ ہماری فیملیز کے اندر رہا. آگے سے آپ کو جو کلچر مل گیا ہے حکومتی سطح کے اوپر بھی, اور افسوس کے ساتھ اس میں میڈیا کا بھی ایک بڑا افسوسناک ہمیشہ سروے تھا. ابھی آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا پچھلے دنوں ایک وائرل ہوا کلپ جس کے سنا 28 ملین ویورز جو ہیں وہ اس پہ آ گئے. آپ کوئی ریسرچ, کوئی پڑھی لکھی بات کے اوپر اتنے مجھے ویوز لے کے دکھائیں. ایک ایسے معاشرے کے اندر جہاں تماش بینی جو ہے وہ آپ کا کلچرل ایک ویلیو بن گئی ہو. لیکن ادارہ, ایک تعلیمی ادارہ تماش بین ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا. ہم بھرپور کنڈیم کرتے ہیں, لیکن میں یہی تو کہہ رہا ہوں کس نے لاء کیا؟ قانون تو اجازت نہیں دیتا. آپ کے جو لاء کے اندر ہے, جب آپ کوئی بھی ادارہ ڈانس کی اجازت نہیں دیتا. ڈانس کی اجازت تو دیتا ہے نا قانون. قانون ڈانس سے تھوڑی روکتا ہے. میری بات سے, ڈانس کی بھی اجازت نہیں دیتا. اگر کوئی بھی ایسی کلچرل ویلیوز سے کنٹراڈکٹ چیز ہوگی, آپ کی رجسٹریشن کینسل ہو سکتی ہے. وہاں پہ ڈانس کرنے والے لوگ کون ہیں, وہ ٹیچرز کون ہیں, وہ پرنسپل کون ہیں؟ کیوں نہیں اس کو مثال بنایا گیا؟ کوئی بھی نہیں بناتا. اور آپ نے جب خود ہی تو ایک بات کہہ دی, آپ نے اس نعت پڑھنے والی بیٹی کو بڑے خوش ہوئے تو آپ کو نوٹس آ گیا. میری بڑی کنٹریبیوشن تھی. تو آپ مجھے بتائیں آپ کو اس کی کنٹریبیوشن کا جواب کیا ملا؟ تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر ایلیگیشن یہ لگ جائے کہ آپ کو ایک دینی فریضہ ادا کرنے کے اوپر شو کاز نوٹس مل جائے, تو اس سے زیادہ ڈانس کرنے پہ کبھی نہیں ہوا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, جب آپ کے حکمران, ایک بڑا مشہور شعر ہے, جب آپ کے حکمران ہو جاتے ہیں نا کمینے لوگ,
تو پھر اسی طرح کا معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے. یہاں پہ کبھی آپ کو پڑھی لکھی, کبھی آپ کو قابل چیز بھی, کبھی آپ کی ریسرچ. اکثر و بیشتر ہماری یونیورسٹیز کے بڑی بڑی یونیورسٹیز کے دعوے دار بڑے شور ڈال رہے ہوتے ہیں, جی ہماری جو رینکنگ یہ ہوگی. بھائی آپ رینکنگ کی جگہ یہ مجھے بتاؤ, آپ نے آج تک پچھلے 75 سال میں کتنی انوویشنز کی, کتنے پیٹنٹ آپ نے ریکارڈ کیے, کتنے آپ نے ڈیولپمنٹ کی, آپ کا نام آپ کے انوویٹرز میں کہاں پہ ہے؟